السلام علیکم اسٹوڈینٹس، انٹرمیڈیٹ پارٹ 1۔ اسٹوڈینٹس، ہمارا اسلامیات لازمی کا چیپٹر نمبر 4 کا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے منتخب آیات، یعنی جو آپ کے لاسٹ پہ، آپ کی بک کے لاسٹ پہ ایک ٹاپک ہے جس میں چند آیات دی گئی ہیں جن کا ترجمہ اور تشریح جو ہے وہ آپ کے سلیبس میں شامل ہے۔ لہذا آج ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آیت سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 70 and 71۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، وقولوا، اور کہو بات، قولاً سدیداً، سیدھی۔ اگر آپ عربی کے الفاظ پر غور کریں تو آپ کو ان کا ترجمہ کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ یصلح، سنوار دے، لکم، تمہارے لیے، اعمالکم، تمہارے اعمال، ویغفر لکم، اور بخش دے گا تمہیں، ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو، ومن یطع اللہ، جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، فقد فاز فوزا عظیما، اس نے پائی بڑی مراد۔ یعنی پہلی آیت میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو، یعنی ایسی بات مت کہو جس میں دو معنی ہو، یا کوئی واضح نہ ہو، یا جس میں کوئی جھوٹ چھپا ہوا ہو، یا کسی کے بارے میں کوئی ایسا اشارہ ہو جو کہ اس کے لیے غیبت ہو۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے اس بات کا حکم دیا کہ سیدھی بات کہو۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جو انسان اپنے اعمال کو سنوار لے گا، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور اس کے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ کس کو؟ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا، تو اس نے بہت بڑی کامیابی پا لی۔ تشریح میں بھی اسی بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان آیات کے شروع میں دو باتیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور درست بات کہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تقویٰ کے معنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے دین و شریعت کے احکام کی بجا آوری ہے۔ دوسری تاکید یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ درست بات کہے، جھوٹ وغیرہ کا اس میں احتمال نہ ہو۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ تمہارے اعمال درست کر دے گا، اور اس کے ساتھ ہی آخرت کی مغفرت کا وعدہ بھی فرمایا گیا ہے۔ آیت نمبر 2 سورہ الاحزاب۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ ہم بچپن سے اس آیت کو سنتے آئے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ نمونہ ہوتا ہے ایک سٹرکچر جس کے اوپر چل کر آپ کسی کی پیروی کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں نمونہ وہ ہوتا ہے جس طرح ہم ایک سٹرکچر کو دیکھتے ہوئے، جس کی پیروی کرتے ہوئے ہم کسی کام کو سر انجام دیتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی پیروی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں، ان پر بہترین عمل کرنے کے لیے جو ایک سٹرکچر ہمارے پاس موجود ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مبارکہ کی صورت میں ہمارے پاس۔ لہٰذا یہاں
اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو اپنے تمام کاموں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے۔ گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب مسلمانوں کے لیے نمونہ ہے۔ جو شخص اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر جس قدر محاسن اپنے اندر پیدا کرے گا، اسی قدر اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو سکتا ہے۔ دنیا اور آخرت کی تمام سعادتیں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی اتباع، اطاعت اور تقلید سے وابستہ کر دی گئی ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 103۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور مضبوط پکڑو رسی اللہ تعالیٰ کی اور سب مل کر اور پھوٹ نہ ڈالو، یعنی اللہ تعالیٰ کی رسی کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا گیا ہے اور فرقے بازی میں یا تفرقے میں پڑنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی اس کے احکام پر عمل کرنے کا سب مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے اور مسلمانوں میں تفرقہ بازی وغیرہ سے منع کر دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ مسلمانوں میں تفرقہ اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب مسلمان اللہ تعالیٰ کے احکام چھوڑ دیں، پھر عداوت، خود غرضی، حسد، کینہ، بغض جیسی برائیاں پیدا ہو کر مسلمانوں کو ایک دوسرے کے خلاف کر دیتی ہیں۔ آج کے دور میں اگر ہم مسلمان کے جو حالت زار ہے اس پر غور کریں تو مسلمانوں میں جو عداوت، بغض، خود غرضی، کینہ اور آپس کی میں جو تفرقہ ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک کو مضبوطی سے نہیں پکڑا۔ اس آیت کریمہ میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑے گا وہ تفرقے میں نہیں پڑے گا، اور جو تفرقے میں پڑتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہدایات پر صحیح عمل نہیں کرتا۔ اور اس کے برعکس اگر مسلمان اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنا رہبر بنائیں، اس کے احکام پر عمل کریں تو سب برائیوں کی جگہ محبت، دوستی، اخلاص، مروت، ہمدردی جیسی بلائیاں پیدا ہوں گی۔ سورہ الحجرات آیت نمبر 13۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، بے شک اللہ کے یہاں تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں بات بیان کر دی کہ دنیا میں کوئی بھی کتنا بھی پیسے والا ہو یا عہدیدار ہو یا دنیا کی نظر میں وہ ریاکاری کر کے جتنا بھی جو ہے وہ معزز بن چکا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت والا محترم وہی ہے جو زیادہ متقی ہے، جو زیادہ پرہیزگار ہے، چاہے وہ کسی غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہو یا کسی جھوپڑ پٹی میں رہنے والا ہو یا کوئی فقیر ہو۔ کوئی جتنا زیادہ متقی ہوگا، جتنا زیادہ پرہیزگار ہوگا، اتنا ہی ہاں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت والا ہوگا۔ سیاق و سباق کے لحاظ سے آیت کا یہ ٹکڑا اس مقام پر آیا ہے جہاں مسلمانوں کو عیب جوئی، طعن اور تشنیع سے منع کیا گیا، یعنی ایک دوسرے کو غیبت سے، ایک دوسرے کو طعنے وغیرہ دینے سے منع کیا گیا۔ اکثر اوقات برائیوں کا ارتکاب آدمی اس وقت کرتا ہے جب وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ لے اور دوسروں کو حقیر سمجھ لے، یعنی اس میں جب غرور اور تکبر پیدا ہونے لگے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا چھوٹا، بڑا یا معزز یا حقیر ہونا ذات پات یا خاندان اور نسب کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ قرآن کی زبان میں جو شخص جس قدر نیک خصلت، مؤدب اور پرہیزگار ہے، اسی قدر اللہ تعالیٰ کے ہاں معزز اور مکرم ہے۔ نسب کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں، یعنی نسبت جو نسل ہوتی ہے اس کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ سب انسان آدم اور حوا کی اولاد ہیں۔ اسی بات سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں بھی ارشاد فرمایا تھا، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر فضیلت نہیں، سرخ کو سیاہ پر اور سیاہ کو سرخ پر فضیلت نہیں، مگر تقویٰ کے سبب، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر کوئی معزز اور ترین ہے تو وہ صرف اور صرف تقویٰ کی بنا پر۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 190۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمان اور زمین کا بنانا اور رات اور دن کا آنا جانا اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، یعنی نظام کائنات، زمین اور آسمان کا جو دن اور رات کا بننا ہے، سورج چاند ستاروں کا جو نظام ہے، اس میں نشانیاں رکھی گئی ہیں کن کے لیے؟ عقل والوں کے لیے۔ جو انسان ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے بھی خدا
تعالیٰ پر اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں رکھتا یا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین نہیں رکھتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بے وقوف ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا ذکر فرما کر عقل مندوں کو اس جہان کے کارۂ خانہ پر غور کرنے کی دعوت دی تاکہ اس غور و فکر سے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ قرآن غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، لیکن غور و فکر ایسا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہو۔ اس کے برعکس ایسا غور و فکر جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ سے دوری ہو اور انسان یہ سمجھ لے کہ اس جہاں کا کارخانہ خود ہی چل رہا ہے، ایسے لوگ قرآن کی زبان میں عقل مند نہیں ہیں بلکہ بیوقوف ہیں۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی یقین کرے کہ یہ سارا مربوط منظم سلسلہ ضرور کسی ایک مختار کل اور قادر مطلق فرمانروا کے ہاتھوں سے ہے، جس نے اپنی عظیم قدرت اور اختیار سے ہر چھوٹی بڑی مخلوق کی حد بندی کر دی ہے۔ کسی چیز کے مجال نہیں کہ اپنے دائرۂ عمل سے باہر قدم نکال سکے۔ اگر انسان ایک کوئی بھی چھوٹی سی چیز بھی بنی ہوئی دیکھتا ہے، کوئی گھڑی دیکھ لے، کوئی پین دیکھ لے، کوئی عمارت دیکھ لے، کوئی کپڑا دیکھ لے، تو اس کے ذہن میں فوراً یہ خیال آتا ہے کہ اس کے بنانے والا کون ہے۔ تو جب انسان ایک اتنی بڑی کائنات کو دیکھتا ہے، اس کے اتنے منظم نظام کو دیکھتا ہے، سورج اور چاند ستاروں کو دیکھتا ہے کہ وہ اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں، دن اور رات کو دیکھتا ہے کہ وہ اپنے اپنے وقت پر آتے ہیں، تو پھر انسان اس بات پر ماننے کو تیار کیوں نہیں ہوتا کہ اس کائنات کو چلانے والا، اس نظام کو چلانے والا بھی ایک ذات جو ہے وہ موجود ہے، اور وہ ذات جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کی یہ قدرت ہے کہ وہ تمام کائنات کو اتنے منظم طریقے سے چلا سکتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 52۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز نہ حاصل کر سکو گے نیکی میں کمال جب تک نہ خرچ کرو اپنی پیاری چیز سے کچھ۔ یعنی نیکی میں اگر کمال درجہ حاصل کرنا ہے تو اپنی محبوب چیز، اپنی پیاری چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ عام طور پر انسان مال اور دولت سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس محبت کو کمزور کرنے کے لیے قرآن نے یہ رہنمائی فرما دی کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر مال و دولت میں سے پیاری چیز اس کی راہ میں خرچ کرو، تاکہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھے اور اس کے ساتھ ہی یہ یقین پیدا ہو کہ مال اور دولت اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے اور اسی کی راہ میں خرچ کرنی چاہیے۔ جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں لوگ عام طور پر اپنی ذاتی شہرت اور بڑائی کے لیے مال خرچ کرتے تھے اور اس پر فخر کرتے تھے۔ قرآن مجید نے جہاں اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی تلقین کی ہے، وہاں ذاتی اقراض کے تمام پہلو رد کر دیے ہیں۔ یعنی اگر کسی نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے تو اس کا اپنا ذاتی کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی کی مالی مدد کرتا ہے اور وہ اس لیے کرتا ہے کہ دنیا میں اسے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ عزت والا سمجھیں، بہت زیادہ عزت دیں، اور دنیا میں اسے وہ عزت مل بھی جاتی ہے، تو آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں بڑھتا، کیونکہ اس نے وہ مال، وہ دولت اپنی شہرت کے لیے خرچ کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کی مالی مدد جو ہے وہ چھپکے سے کرتا ہے، دنیا کے سامنے اس کا دکھاوا نہیں کرتا، ریاکاری نہیں کرتا، اور بعد میں اس مال و دولت کو خرچ کرنے پر احسان بھی نہیں جتلاتا، تو پھر ایسے انسان جو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اپنا مال اور دولت خرچ کرتا ہے، ایسے ہی لوگوں کو نیکی میں کمال حاصل ہوتا ہے اور آخرت میں ان کا حصہ رکھا جاتا ہے۔ سورہ الحشر آیت نمبر 7۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جو دے تم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے لو، اور جس سے منع کرے اسے چھوڑ دو۔ اس آیت میں صاف صاف اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کی حکم دے رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو چیز دیں، جس بات کا حکم دیں وہ فوراً کرو، اور جس چیز سے تمہیں منع کر دے اس سے فوراً رک جاؤ۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کرنے کو فرمائیں اس پر فوراً کر دو، اور جس سے روکیں اسے رک جاؤ، یعنی ہر عمل اور ہر ارشاد میں آپ کی تعمیل ہونی چاہیے۔ لہٰذا گویا اس آیت میں صحیح اسلامی زندگی گزارنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں وہ برحق ہے،
وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے احکام بیان فرماتے ہیں اور خود عمل کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جو انہیں احکامات وحی کے ذریعے پہنچاتے ہیں آپ وہ لوگوں سے بیان بھی فرماتے اور خود اس پر عمل کر کے بھی ہمیں دکھایا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کو اللہ تعالیٰ کی پیروی قرار دیا گیا۔ سورہ العنکبوت آیت نمبر 45، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے۔ یہاں نماز کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے کہ نماز کا اصل مقصد کیا ہے، کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ آیت کے اس ٹکڑے نے واضح کیا ہے کہ نماز میں ایسی خوبی ضرور ہے جس کے سبب نمازی بے حیائی اور برائی سے بچ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جب جسمانی بیماری کی تشخیص ہو جائے اور اس کے لیے مناسب دوا بھی تجویز ہو تو دوا ضرور اثر دکھاتی ہے، بشرطے کہ بیماری کسی ایسی چیز کا استعمال نہ کرے جو اس دوا کی تاثیر کے خلاف ہو۔ اس اعتبار سے واقعی نمازی بھی قوی التاثیر ہے۔ اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ نماز کے اندر چند ایسی خوبیاں ہیں جن کی موجودگی میں آدمی کے لیے جو واقعی نماز خلوص سے پڑھتا ہو ممکن نہیں کہ بے حیائی اور برائی کی طرف جھکے، یعنی نماز میں یہ خوبی ہے کہ وہ بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں جو 5 وقتی نماز پڑھتے ہیں لیکن اس کے باوجود برے کام کرتے ہیں اور بے حیائی کرتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن باقی احکامات پر عمل نہیں کرتے صحیح طریقے سے۔ جب وہ نماز ریاکاری کے لیے پڑھتے ہوں، جب وہ نماز دکھاوے کے لیے پڑھتے ہوں تو اس طرح کی نماز میں جو ہے وہ پھر فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ لہذا جو نماز خلوص نیت کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پڑھی جائے، ایسی ہی نماز کا یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 164، وَلَا تَقْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَعْذِرُ وِزْرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور جو کوئی گناہ کرتا ہے سو وہ اس کے ذمہ ہے اور بوجھ نہ اٹھائے گا ایک شخص دوسرے کا۔ یعنی اس آیت کریمہ میں یہ بیان کیا گیا کہ جو انسان گناہ کرتا ہے اس کا بوجھ بھی اسی کو ہی اٹھانا پڑے گا۔ آخرت میں کوئی بھی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ بیٹا جو ہے وہ باپ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، باپ جو ہے اسے بیٹے کے گناہ کی سزا نہیں دی جائے گی۔ قرآن کا دعویٰ ہے کہ ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ جو شخص اپنے اعمال اچھے کرے گا اس کو اس کی جزا ملے گی، جو برے کرے گا سزا بھی اسی کے مطابق ملے گی۔ گویا اچھے اعمال کی اچھی جزا اور برے اعمال کی بری سزا۔ سورہ نحل آیت نمبر 90، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے اور بھلائی کرنے کا۔ اس آیت کے حصے میں عدل اور احسان کا حکم دیا گیا ہے۔ عدل کے معنی انصاف کے ہیں، یعنی کسی کو اس کا پورا حق ادا کرنا، اور احسان یہ ہے کہ کسی سے اس کے حق سے بڑھ کر مروت اور نیکی کرنا۔ اس آیت میں جہاں لین دین کے معاملے میں انصاف کرنے کا حکم ہے وہاں سب عقائد عدل کے معنی انصاف کے ہیں، یعنی کسی کو اس کا پورا حق ادا کرنا، اور احسان یہ ہے کہ کسی سے اس کے حق سے بڑھ کر مروت اور نیکی کرنا۔ اس آیت میں جہاں لین دین کے معاملے میں انصاف کرنے کا حکم موجود ہو وہاں سب عقائد، اخلاق اور اعمال کے معاملے میں بھی انصاف کا حکم دیا گیا ہے۔ اس پوری آیت میں تمام بھلائیوں کو جمع کیا گیا ہے، اس لیے اس آیت کی جامعیت کے پیش نظر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس آیت کو خطبہ جمعہ کے آخر میں شامل کر دیا تھا، جو آج تک جمعے کے روز خطبے کے آخر میں پڑھا جاتا ہے۔ یعنی جمعے کے خطبے میں آخر میں اس آیت کو لازمی پڑھا جاتا ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے اور بھلائی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ انصاف اور بھلائی کا تعلق صرف
عدالتی معاملات سے نہیں ہے، بلکہ ہماری زندگی کے ہر طرح کے معاملات میں انصاف اور بھلائی کا حکم دیا گیا ہے، چاہے وہ ہمارے گھریلو معاملات ہوں، ہمارے انفرادی معاملات ہوں یا پھر ہمارے اجتماعی معاملات ہوں۔ انصاف سے مراد ہر حکم کو، ہر ہماری ذمہ داری کو صحیح طرح سے ادا کرنا جو ہے وہ انصاف میں شامل کر دیا گیا ہے۔ سورہ الحجر آیت نمبر 9، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً ہم نے خود اتاری ہے یہ نصیحت اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک جو کہ آخری کتاب ہے جس کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا ہے، یہی وجہ ہے کہ 1400 سال گزر جانے کے باوجود اس کتاب کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے اور ہمیشہ محفوظ رہے گا انشاءاللہ، رہتی قیامت تک، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ اس کے الفاظ میں، اس کی آیات میں کسی بھی طرح کا کوئی بھی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 183، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو فرض کیے گئے تم پر روزے۔ اس آیت میں روزے کی فرضیت کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اس آیت مقدسہ میں روزے کا فرض ہونا ثابت ہوتا ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے جو پہلی امتوں پر بھی فرض رہی۔ روزے سے انسان میں تقوی پیدا ہوتا ہے۔ روزہ گناہوں سے بچنے کا ایک نہایت عمدہ طریقہ ہے۔ یہ انسانی طبیعت میں نیکی کرنے کا ذوق پیدا کرتا ہے اور گناہوں سے نفرت پیدا کرتا ہے، اس لیے یہ اہل ایمان پر فرض کیا گیا۔ آیت میں یہ نہیں کہا گیا یا کہ اے مسلمانوں، آیت میں کہا گیا اے ایمان والو۔ ایمان والوں پر یہ کیوں فرض کیا گیا؟ کیونکہ ایمان والے ہی ہیں جو تقوی پیدا کرتے ہیں اپنے اندر، جو گناہوں سے بچتے ہیں اور نیکی کی طرف جاتے ہیں۔ لہٰذا جو لوگ روزہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، انہی لوگوں میں جو ہے وہ روزے کے فائدے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ ورنہ جو لوگ روزہ صرف دکھاوے کے لیے رکھتے ہیں، یہ مجبوری میں رکھتے ہیں یا لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے رکھتے ہیں، ان لوگوں کو روزے کے یہ فوائد حاصل نہیں ہوتے۔ روزہ ارکان اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ ہر سال رمضان کا پورا مہینہ روزہ رکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ روزہ صبر سکھاتا ہے جو قربت الہی کا ذریعہ ہے۔ تمام دن انسان اپنے کھانے پینے سے ہاتھ روک کر سارا دن گناہوں سے بچتا ہے اور نیکی کے کام زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی اصل روزے کا مقصد ہے۔ انسان کے اندر روزے کے ذریعے سے دوسروں کے لیے احساس کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ جو ہمارے غریب رشتہ دار ہیں جن کو 2 وقت کا کھانا مشکل سے نصیب ہوتا ہے، ان کے لیے احساس ہمارے اندر جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس لیے روزہ جو ہے وہ ہمیں صبر سکھاتا ہے۔ روزے کی اگر ڈیفینیشن دیکھی جائے تو روزے کی ڈیفینیشن ہے صبح سحری سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور اپنی نفسانی خواہشات سے ہاتھ روکنے کا نام۔ صرف کھانے پینے نہیں بلکہ نفسانی خواہشات، یعنی انسان کے نفس کی جو خواہشات ہیں جو اسے گناہوں پر اکساتی ہیں، ان سے بچنے کا نام اصل میں روزہ ہے۔ ورنہ جو انسان صرف کھانا پینا روک کر دن بھر گناہ کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے شخص کے روزے سے انہیں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اسے بھوک اور پیاس سے صرف حاصل ہوتی ہے، اس کے علاوہ اسے کوئی دوسرا فائدہ حاصل نہیں ہوتا، اور ایسے شخص کے بھوکے پیاسے رہنے سے اللہ تعالیٰ کو کسی بھی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لہٰذا روزے کے اصل فائدے اگر ہم نے حاصل کرنے ہیں تو روزے کے تقاضوں کو پورا کرنے سے ہی اس کے ہمیں اصل فائدے حاصل ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ہماری یہ آیات جو 12 آیات آپ کے سلیبس میں تھی یہ کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان میں جو غلطی ہوئی ہے پڑھانے میں، سمجھنے میں یا سمجھانے میں، وہ ہماری معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ خدا حافظ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔